the best journalist, best young journalist. اور میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, عثمان گجر بہت زبردست ہے, آئی نو ہم ویری ویل. ہمیں شاید ایسے ہی بچے چاہیے جو کہ جنون کریں, عشق کریں کسی بھی کام کے ساتھ. اچھا جی, میں کوئکلی بات کروں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ مجھے اتنا زیادہ تو نہیں پتا, میں آپ دوستوں سے ہی سیکھتا ہوں. تو کشمیر ایشو کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کے لیے آج کے نیریٹو میں جانا پڑے گا کہ دنیا کس زبان میں آپ سے بات سمجھتی ہے. اب آپ کہیں گے کشمیر شہر آ گیا ہے, کشمیر مہاراجا سے چھین لیا, ادھر چلا گیا, یہ چلا گیا. کسی کو, دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے. دنیا کو غرض یہ ہے کہ آج جو جس سکے میں, جس معاشیات کی زبان میں, جس پولیٹیکل نیریٹو کے اندر لوگ بات کرتے ہیں, آپ کو اسی نیریٹو میں بات کرنی پڑے گی. تو میں کوئکلی اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کراؤں گا کہ جی میرا نام وحید یوسف ہے, اینڈ آئی ایم ان obsessive love with کشمیر اینڈ کشمیریز. کیونکہ اس کے بغیر میں کہیں پہ بھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ مجھے اپنا تعارف دینا پڑے گا میں کیوں یہاں پہ کھڑا ہوں. تو میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا فلسفہ ہے کہ میں نے کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو آج میں انہی کمزور دنیا میں جو اس وقت سب سے زیادہ پسا ہوا ظلم کا شکار طبقہ ہے کشمیر, میں اس میں بات کروں گا, جو اس کے کی فیکٹس ہیں. اس کا کی فیکٹس اگر کسی دنیا میں آپ کسی کو بتائیں تو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ہیومن جیل اگر کوئی ہے دنیا میں اس وقت تو وہ کشمیر ہے. کہ کشمیری ان کی موومنٹ محلوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں ریسٹرکٹ کر دی گئی ہے, اور وہ اپنی زندگی کی بہت ساری بنیادی ضروریات سے محروم ہو چکے ہیں. اس میں ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ اس ہیومن جیل کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا ان کا رائٹ آف ایجوکیشن ہے. ان کے اسکول بند کر دیے گئے ہیں, ان کے انٹرنیٹ ایکسیس کم کر دی گئی ہے, سال بھر تو بند رہی ہے اور ابھی 2G اور 1G کے اوپر وہ کھولتے ہیں. تو جو ان کی کمیونیکیشن اور کام کرنے کے لیے انٹلیکچوئل بچے بچیاں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راہیں روک دی گئی ہیں. جو ان کا رائٹ آف ایجوکیشن ہے وہ ختم کر دیا. آپ سوچیں کہ اگلے 5 سال بعد, 10 سال بعد کشمیریوں میں تعلیم کا کتنا تناسب رہ جائے گا. دوسرا ان کا جو ہیومن رائٹ کا ایک ہے کہ رائٹ ٹو پریکٹس دیئر اون بلیف. ان کو اس حق سے محروم کر دیا کہ وہ مساجد میں جا کر آسانی سے, مرضی سے نماز پڑھ سکیں, اپنے تہوار منا سکیں اور اپنے دیگر عقائد کے اوپر عمل درآمد کر سکیں. رائٹ ٹو سروائیول. جب چاہتے ہیں جموں اور سری نگر کے درمیان روڈ اور ٹنل بند کر کے جو کشمیری فروٹ فارمرز ہیں, کشمیری ایگریکلچرسٹ ہیں, ہنرمند ہیں, ان کی تمام چیزیں خاص سیزن پہ روک دی جاتی ہیں. اس سے ان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا دیا جا رہا ہے. جو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اگلی ایک اور جو کرنے جا رہا ہے 5 اگست کے بعد, سو کالڈ, ہم کو لگتا تھا کہ 5 اگست مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مودی نے بالکل مسئلہ حل کیا, اور کس طرح حل کیا, اس نے بہت پہلے سے پلاننگ کری تھی, اور اس کی پلاننگ کا یہ شامل تھا کہ میں نے کب UAE جانا ہے, میں نے کب سعودی عرب جانا ہے, میں نے کب قطر جانا ہے, اور ان کے ساتھ میں نے کس طریقے کی ڈیلنگ کرنی ہے. UAE اس کو سول اوارڈ دیتا ہے, قطر دیتا ہے, سعودی عرب دیتا ہے, اور یہ سب کرنے سے ایک دن پہلے وہ 5 اگست کا کام کرتا ہے. دنیا بھر کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان کشمیری ایشو سے لا تعلق ہے. اس کا نتیجہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن اس کا نریٹو تو بہترین ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ
جو مودی آج کر رہا ہے وہ ویر ساورکر نے 2015 میں اپنی جب آر ایس ایس کی بنیاد رکھی تھی، اور آر ایس کی بنیاد رکھتے ہوئے دو چیزیں رکھی تھی. ایک، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ دو قومی نظریہ ویر ساورکر نے دیا تھا، جو آر ایس ایس کا بانی سربراہ تھا. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو بنیاد ہے، بائبل ہے، گرنتھ ہے، گیتا ہے، قرآن ہے، یہ ہندوتوا کے ماننے والوں کے لیے، کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ کبھی اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اور اس نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کہتا تھا کہ 50 سال بعد کریں گے، اور 50 سال تک ہم سماجی خدمت کے ذریعے لوگوں کے دماغ تبدیل کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے 50 سال لگائے بی جے پی کو بنانے کے لیے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج بی جے پی اپنی بنیاد کے ذریعے، کیونکہ آر ایس ایس اس کی بنیاد ہے، کتنی جلدی اس وقت 80% جو ریاستیں ہیں ان میں وہ الیکشن جیت رہے ہیں، اور بڑے آرام سے جیت رہے ہیں. وہ اسلام مخالف بات کرتے ہیں، مسلمان مخالف بات کرتے ہیں، وہ پاکستان مخالف بات کرتے ہیں، تو ان کو الیکشن میں لوگ بے تحاشا ووٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدل چکے ہیں. مائنڈ سیٹ بدلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ دور جدید کے طریقوں سے، حقائق سے، اپنے آپ سے، اپنے مسئلے سے، اور اس کے ساتھ اپنے دشمن کی عددی سماجی سیاسی طاقت سے بھرپور واقف ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک کشمیر پہ جس نے بات کرنی ہے اس کے پاس صرف ایک بات ہے، کشمیر شہر رہ گیا، کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی، ہم بس یوں کریں گے. ہم نے یو این بھی آزما لی، ہم نے اٹیک کر 2 دفعہ حملہ کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے اپرائزنگز کروا کے 80s میں 90 میں دیکھ لی، ہم نے پتھر چلوا کے بھی دیکھ لیے. تو میں اپنے دوستوں سے، بچوں سے اکثر پوچھتا ہوں واٹ نیکسٹ. تو دنیا میں ہمیشہ میں اپنے جیسوں سے، یا میں اگر کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو میں سب سے پہلے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بدلنے چاہ رہا ہوں اس کی حیت کیا ہے، اس کی سماجی حیت کیا ہے، اس کی سیاسی حیت کیا ہے، اس کی جارحانہ اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں. جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کی بنیاد پر اپنی تیاری نہیں کر سکتے. اپنے آپ سے ہر فرد پوچھے، یہاں پہ اتنے سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ینگ، کیا آپ لوگ کشمیر کے لیے، کشمیر کے سلوشن کی، یا کشمیر کی آزادی کی، یا کشمیریوں کی زندگی میں کچھ ریلیف دینے کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر ہماری شہرت ہے. آپ سے اگر کوئی لندن میں بیٹھے ہو اور انڈین پوچھ لے کہ آپ کیسے پارٹی ہے، آپ کی تو کشمیری، جو آپ کا طرف کا کشمیر ہے وہ تو کشمیری بولتا نہیں ہے، اس کی تو ثقافت مختلف ہے، تو کیا چیز آپ کو لے کے جائے گی؟ وہ کہتے ہیں اسلام، کہتے ہیں پوری اسلامی دنیا آپ سے بھاگ گئی ہے، تو آپ تو اسلام والا فیکٹر بھی فارغ ہو گیا. آپ کو جدید دنیا کی لڑائی کے جدید طریقے سیکھنے ہوں گے، اپنے آپ کو اعداد و شمار سے، حقائق سے، ان تمام چیزوں سے جن چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا دشمن آگے جا رہا ہے وہ سیکھنے ہوں گے. اگر وہ تلوار سے لڑ رہا ہے تو آپ کو اسی طرح کی تلوار بنانی ہوگی، اور اسی طریقے سے اپنا کام کو آگے بڑھانا ہوگا. لیکن ہم بحیثیت نوجوان، بحیثیت سینئر سیاستدان، انٹلیکچوئلز، بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ کبھی بھی کشمیر ایشو کے ساتھ اگر مخلص ہوتے تو پاکستان اتنی بری طریقے سے نہ پٹ رہا ہوتا ہر محاذ کے اوپر. میری آپ سے درخواست ہے، واٹ وے فارورڈ؟ خواجہ صاحب، ابھی جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اگر اس کا صرف 5 بچے بھی میرے ساتھ آ جائیں تو ہم ایک بہت بڑا نریٹو دنیا میں اپنا کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ نے سوڈو اسکالر بن کے، سوڈو کوشچن کر کے، سوڈو سولوشن پہ جانا ہے تو بھائی جی وہی ہوگا کہ جو 70 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آگے بھی یہی ہوگا. میری درخواست، واٹ از دا وے فارورڈ؟
اپنے آپ کو فوری طور پر دیکھیے کہ اس وقت کشمیر میں انڈیا اس وقت کر کیا رہا ہے, کس پہ آپ بات کریں. آپ ماضی پہ بات کریں گے, وہ ماضی کی باتیں پٹ چکی ہیں, کوئی نہیں سنے گا. تو واٹ دا نیکسٹ, اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے, اس وقت آج کے دن کی میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں کہ وہ ہلکا بندیاں کرنے جا رہا ہے. اچھا, ہلکا بندیاں کرنے کے لیے اس نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے کہ ہم صرف آبادی کی بنیاد پر ہلکا بندیاں نہیں کریں گے, بلکہ ہم جغرافیائی بنیادوں پر بھی کریں گے, ہم ایتھنک بنیادوں پہ بھی کریں گے, ہم کشمیری پنڈتوں کو بھی جو کہ ادھر وجود ہی نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. ہم ان 48 کے مہاجرین کو جو کہ انڈیا میں سیٹلڈ ہو چکے ہیں, جو کہ پاکستانی کشمیر سے گئے تھے اس طرف, ان کو ووٹ کا حق وہاں دے کر ٹوٹل ڈیموگرافیکلی چینج کرنے جا رہا ہے. ڈیموگرافی چینج نہیں ہو سکتی ہے میرے دوستوں. جتنی کہانی آپ سن رہے ہیں نا, آپ کسی قوم کی ڈیموگرافی ایک دن میں نہیں بدل سکتے, لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ہلکا بندیوں سے وہ نتائج لینا چاہ رہا ہے, تو جب الیکشن ہوں گے یہ خطہ خود بخود مسلم میجورٹی کے ڈبے سے نکل جائے گا. کہ جب کشمیری پنڈت ووٹ لے رہے ہیں, کشمیری پنجابی مہاجرین وہاں پہ ووٹ لے رہے ہیں, فوجیوں کو سیٹلمنٹ کر کے آپ ووٹ کا حق دے رہے ہیں, تو یہ سب جب ملیں گے تو آپ دیکھیں گے جو ویلی کے اندر بھی آپ کے مسلم لوگوں کے لیے وہاں پہ سیٹ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اصل میں اس چیز سے وہ آپ کی ایک دن میں وہ چیز آپ کی بدلنے جا رہا ہے. لیکن ہمارے دماغ میں ڈیموگرافی گھسی ہوئی ہے جو شاید 25 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد اثر کرے گی. تو اگر آپ کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے تو سب سے زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا میں کہیں پر بھی جمہوریت کے کسی بنیادی اصول کے اوپر یہ ہلکا بندیوں کا جو انہوں نے فلسفہ نکالا وہ پورا نہیں اترتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے کہ کشمیر میں ہلکا بندیاں جو مسلمہ اصول ہے جمہوریت کے, اسی کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسرا وہ یہ جو انڈیا کرنے جا رہا ہے کہ وہ اس نے کہا ہے کہ جی جو بندہ بھی 3 مہینے وہاں پہ رہ رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, اس کو وہ سٹیزن شپ دے رہا ہے, رائٹ آف وہ دے رہا ہے, ووٹ دے رہا ہے, فوری طور پر دے رہا ہے. مطلب یہ بھی انڈیا کے اپنے قوانین کے تحت بھی یہ بالکل غلط ہے. تو ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ یہ انڈیا کے ہی قانون, اچھا دنیا کے کوئی بھی قانون جو انسانی حقوق کی مختلف آپ کے پروٹوکولز ہیں, کنونشنز ہیں, ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو یہ دو اس وقت جو چیزیں جس کو آپ نے بھرپور طریقہ, اور جو تیسرا سب سے اہم وے فارورڈ ہے کہ آپ خدا کے لیے لکھنا شروع کیجیے. اور لکھنے کی بنیاد پھر میں کہوں گا پلیز بھول جائیے کشمیر بنے گا پاکستان. اور میں بتا دوں میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان. میں چاہتا ہوں کشمیریوں کو جینے دو. میں چاہتا ہوں کشمیریوں کو دنیا کے دیگر انسانوں کی طرح جینے دو. میں کشمیر کے لوگوں سے, بہت سارے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہوں. سب سے بڑی آپ کو نظر آتی کہ وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ برہان وانی سے لے کر جتنے بھی ہیں وہ تمام ہائیلی اسکلڈ اور پڑھے لکھے PhD کے لڑکے اور لڑکیاں جو کہ اس ملیٹنسی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے اپنے کیریئر کی, ان کو پرواہ نہیں ہے اپنی جانوں کی. کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا ہماری کسی قسم کی سروائیول نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر انڈیا ان کو تھوڑا سا بھی اسپیس دے دیتا تو وہ سارے کشمیری اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. لیکن RSS کی بنیاد پر قائم ہونے والی تمام حکومتوں کے نزدیک اسلام, مسلمان اور پاکستان کی وہ اس کی گنجائش ہی نہیں سمجھتے. جس کی بنیاد پر آج بھی آپ دیکھیں ملیٹنسی کا جو بھی سو کالڈ لڑکا لڑکی بیچارہ وہاں پہ نکلتا ہے تو وہ یا تو PhD اسکالر ہوتا ہے, یا اس نے MPhil کی ہوئی ہوتی ہے, یا لیکچرار ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے نام دنیا کو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پیسفل لوگ کیوں بندوق اٹھا رہے ہیں. کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جس کو آپ ملیٹنسی کہہ رہے ہیں اس میں اتنے ڈاکٹر تھے, اتنے انجینئر تھے, اتنے ایم فل تھے, اتنے بایولوجیکل سائنٹسٹ تھے, اتنے سوشل سائنٹسٹ تھے, لیکن ہم خدا کے لیے اس بات سے نکل جائیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. نہ کشمیر بنے گا پاکستان, نہ کشمیر شہر ہے. خدا کے لیے ان کو جینے دیجیے. اب تو اس بات پہ ہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بنیاد بنانی چاہیے کہ کشمیریوں کو خدا کے لیے ٹیگ لائن لیں اپنے پاس کہ کشمیریوں کو زندہ رہنے کا حق دیں. آپ خود بتائیں, ہمارے محلے میں ایک کتا کاٹ لیتا ہے تو پورا محلہ سو نہیں پاتا ہے. ہر کشمیری گھر میں ایک شہید پہنچ چکا ہے, یا وہ جیل جا چکا ہے یا اس کی آنکھ جا چکی ہے. اب سوچیے ان کی کیا زندگی ہوگی. بہت شکریہ. میری بات اچھی لگی ہو تو میرے ساتھ شامل ہوئیے, گزر تو میرے ساتھ آئیے. تھینک یو جی.